أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ العصر مکی سورہ ہے اور 3 آیات کی مختصر سی سورہ ہے، لیکن اس میں جامعیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اس کا مضمون بڑا جامع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان خسارے سے بچنا چاہتا ہے، آخرت کے خسارے سے، تو کیسے بچ سکتا ہے؟ پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے الفاظ کی تشریح وغیرہ کروں گا۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وصیت کی یا تاکید کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کو کسی دوسری بات کی تائید یا تصدیق کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ عصر کا مفہوم تو زمانہ ہے، اور عصر نماز عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں۔ مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں عصر کی، جس کا معنی زمانہ ہے، لیکن ان ساری تفسیروں میں سے جو زیادہ دل کو اپیل کرتی ہے یا جو زیادہ قابل فہم ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عصر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عہد نبوی کا زمانہ۔ عہد نبوی کے زمانے کو گواہ بنایا گیا ہے اس بات پہ کہ جو شخص خسارے سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کرے یا ان 4 باتوں پہ عمل کرے تو وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایمان لائے، دوسری بات یہ نیک اعمال کرے، تیسری بات یہ کہ دوسروں کو حق کی تاکید کرے، اور چوتھی بات یہ کہ صبر کی تاکید کرے۔ یہ 4 باتیں یا 4 خوبیاں جس انسان میں پیدا ہو جائیں گی، یا جو آدمی اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ اور اس حقیقت پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو گواہ بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عہد نبوی اس بات پہ شاہد ہے، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، وہی کامیاب ہوئے۔ اور جو لوگ محروم ہو گئے ان 4 صفتوں سے، جو یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا نہ کر سکے یا ان 4 باتوں پہ عمل نہ کر سکے، وہ خائب و خاسر ہوئے اور وہ نامراد ہوئے، وہ خسارہ پانے والے ہوئے۔ اور اس کی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی کہ جو آدمی ایمان لے آیا، اسلام لایا، اور اس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، جس آدمی نے اسلام کی حالت میں مجھ کو دیکھ لیا
لا تمس النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اس کے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا اور من رانی، اور اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی جو ہے اس کی بھی ضمانت دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جہنم سے محفوظ ہے، اور تابعی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اندر یہ 4 صفتیں پیدا کی یا ان 4 باتوں پہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یعنی مراد ہے صحابہ کرام۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ معاملہ تو ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان بھی لائے، نیک عمل کی، حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی تاکید کی۔ ان 4 باتوں پہ جن لوگوں نے عمل کیا ان کے بارے میں اللہ کی گواہی بھی موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی موجود ہے کہ وہ لوگ خسارے سے بچ گئے۔ اور اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لائے اور نیک اعمال، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی اور ان 4 باتوں سے محروم ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہی اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ خائب اور خاسر ہوئے، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا آدمی تھا، اپنی بستی کا آدمی تھا، قریشی تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا، نہ اس کے اعمال کی اصلاح ہوئی، نہ اس میں باقی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو سکیں، لہذا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو آدمی اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کرے گا وہ خسارے سے بچے گا، اور جو آدمی ان 4 خوبیوں سے محروم رہے گا وہ خائب اور خاسر اور نامراد ہو۔ ایک تو اس کی وضاحت یہ ہے والعصر کی، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی تفسیر بن جاتی ہے اس اعتبار سے کہ فی الواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ایمان لانے والے کامیاب اور ایمان نہ لانے والے ناکام اور نامراد۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کے بالکل قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح عصر کے بعد فوراً ہی غروب آفتاب کا وقت آ جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب روزہ رکھتے ہیں تو شدید روزہ لگتا ہے، عصر کے وقت انسان کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ اب تو غروب کا وقت بالکل قریب آ گیا، روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھا کے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا سورج جو ہے وہ بالکل غروب ہونے کے قریب آ لگا ہے، اور اس وقت کو غنیمت جانو۔ جو تم میں سے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس مختصر سے وقت میں جس نے وقت کو ضائع کر دیا، ان خوبیوں کی طرف توجہ نہ دی یا ان خوبیوں سے محروم رہا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ گویا کہ یہ گزرتے وقت کی قسم ہے کہ وقت جو ہے وہ اس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ فجر سے لے کر عصر تک کا وقت تو گزر چکا، عصر کا وقت آ گیا ہے، اب غروب آفتاب کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب آ لگا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا عصر کا وقت آ چکا ہے اور اس کے غروب آفتاب کا وقت جو ہے بالکل قریب ہے، لہذا اس کو جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے،
اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، ایمان کی، اعمال صالح کی، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ جو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان الانسان فرمایا کہ یہ بات ہر انسان کی ہے، ہر انسان کے معاملے میں یہی قانون ہے، اور خواہ وہ فرد واحد انسان ہے یا پوری کی پوری قوم ہے یا کوئی گروہ ہے، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے۔ اگر فرد واحد ان چیزوں کو اپنائے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا، اور اگر کوئی گروہ اپنی اجتماعی حیثیت سے اس پہ عمل کرے گا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا، اور اگر پوری کی پوری قوم ان چار باتوں کو اپنا لے گی، ان چار باتوں پہ عمل کرے گی، تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ خسارے سے بچ جائے گی۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا ہے جو فرد کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا پوری کی پوری قوم کے لیے۔ اور پھر دوسرا لفظ جو اس میں قابل وضاحت ہے وہ خسارے کا ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ خسارہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ساری کی ساری پونجی، اپنا سارے کا سارا جمع شدہ سرمایہ کسی تجارت میں لگا دے، اب سال کے آخر پہ جب وہ حساب کتاب کرے تو اس کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا اصل زر بچا رہے اور اس کو بالکل پرافٹ نہ ہو، جس مقصد کے لیے اس نے اپنا اصل زر لگایا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، اس کو بھی انسان خسارہ ہی کہتا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کی تھی لیکن میری انویسٹمنٹ سے مجھے کوئی پرافٹ نہیں ملا۔ لیکن یہ صورت بھی ایسی ہے جو دنیا میں قابل برداشت ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ بھی کچھ نہ کچھ ضائع ہو جائے، نفع بھی نہ ہو، اور اس کا اصل سرمایہ جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ضائع ہو جائے، آدھا یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ۔ اس صورت میں بھی انسان اس دنیا میں دوبارہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک تیسری صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ انسان کو نہ تو فائدہ ہو اور نہ ہی اس کا اصل زر بچے، اصل زر بھی پورے کا پورا اس کا برباد ہو جائے اور اس کا پرافٹ بھی نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ دیوالیہ ہو جائے۔ اب یہ جو صورتحال ہے تیسری، یہ وہ خسارہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بار بار آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو تیسری صورتحال ہے یہ ایسی ہے کہ دوبارہ انسان اٹھ نہیں سکتا، دوبارہ انسان ہمت نہیں کر سکتا کہ اصل زر بھی ڈوب گیا اس کا اور اس کے پرافٹ بھی کوئی ہاتھ میں آیا۔ قیامت کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے غلط راستہ اس دنیا میں اختیار کر لیا، جو محروم ہو گیا ان چار صفات سے یا ان چار خوبیوں پہ عمل نہ کر سکا، اس کو قیامت کا خسارہ ایسا ہے کہ دوبارہ پھر اس نے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دوبارہ موقع ملنے کا کوئی اس گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کہ انسان یہ چاہے گا کہ دوبارہ اس کو موقع ملے، لیکن دوبارہ آنا ممکن نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ چاہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میرا تو خسارہ ہو گیا، میری زندگی برباد ہو گئی، میں نے جو کچھ انویسٹ کیا تھا، جو تمنا کی تھی، جو آرزو کی تھی، جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں کوشش اور جد و جہد کی تھی، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی، وہ تو سارے کی ساری تباہ ہو گئی۔ لہذا یا اللہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر نئے سرے سے تجارت کروں، نئے سرے سے کوئی کام کروں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ قیامت کے دن تمنا کرے گا انسان کہ یا اللہ اب ہماری آنکھیں کھول گئی ہیں، ہم نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا ہے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ اپنا پرافٹ کمانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب یہ موقع نہیں۔ یہ ہے خسارہ اصل میں جسے قرآن مجید خسارہ کہتا ہے، کہ
کہ انسان ایسے مقام پہ پہنچ جائے، ایسے منزل پہ پہنچ جائے، ایسی گھاٹی میں انسان تباہی کی ایسی گھاٹی میں پہنچ جائے جہاں سے واپس پلٹنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ بس جو ہو گیا ہو گیا، وقت ایک ہی ہے، زندگی ایک ہی ہے، اور دوبارہ اس میں اس جگہ پہ آنا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت کو اسی لیے عصر کی قسم کھائی کہ تم نے دوبارہ ایک دفعہ سورج زندگی کا غروب ہو گیا تو پھر دوبارہ طلوع نہیں ہوگا، دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ انسان خواہ کتنی ہی تمنا کیوں نہ کرے، کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ کرے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے خسارہ کہ انسان اپنی ساری زندگی میں تو یہ سمجھتا رہے کہ اس نے بڑا کچھ کیا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ خسارے کا سودا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے ساری زندگی کھپا دی اس دنیا میں اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی۔ اب دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے۔ جس آدمی نے آنکھوں کے لینزز تیار کیے، انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، اس نے بڑا فائدہ پہنچایا اس نے انسانوں کو۔ انسان کو ایک طرح سے نئے سرے سے آنکھیں مل جاتی ہیں، لیکن جو بھی اس نے محنت ساری زندگی اس نے کھپا دی اس کام کے لیے، ساری زندگی تجربے کرتا رہا، لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ ساری کا سارا اس نے سرا جو لینا تھا اس دنیا میں لے لیا۔ قیامت کے وقت اس کے لیے حکم یہی ہے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ایک ذرہ برابر بھی اس کی محنت کا اس کا سرا نہیں دیں گے۔ اسی طرح باقی بھی جتنے کفار کے اعمال ہیں، جو ان صفات کے بغیر انہوں نے کیے، خواہ اس سے کتنی ہی انسانیت کی خدمت کیوں نہ ہوئی ہو، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی دنیا میں، علوم رائج کیے، فنون کی خدمت کی، آرٹ کی خدمت کی، تہذیب اور ثقافت کی خدمت کی، حتیٰ کہ رفاہ عامہ کے بڑے کام کیے، انسانیت کی بڑی خدمت کی، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ ساری انویسٹمنٹ ایسی ہے جس کا نتیجہ صفر ہے اللہ کے۔ فجعلناہ ھباء منثورا، قیامت کے دن جب یہ سارے کے سارے اعمال لے کے آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے، ایک ذرہ برابر ان کی قیمت نہیں ہوگی ہمارے۔ یہ ہے وہ خسارہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان چار صفات سے محروم ہوں گے ان کا خسارہ ایسا ہے کہ خسارے کہنے کی کوئی بات نہیں، جس خسارے کی قطعاً کوئی تلافی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ان چار باتوں پہ عمل کر لیا وہ اس خسارے سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ اس خسارے سے بچا لیے جائیں گے۔ اب ان چار باتوں کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں یا 7 ہیں؟ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور دوسری حدیث میں میزان کے لفظ بھی ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے۔ 7 چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور جب تک کتاب و سنت کے مطابق اس پہ ایمان نہ لایا جائے اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان
ذات پہ ایمان ہو کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کی ذات کا کوئی حصہ نہیں، اس کے نور سے کسی کا نور نہیں بنا، اس کے نور سے کوئی نور الگ نہیں ہوا، اور اس کی ذات عرش معلی پہ مقیم ہے، جلوہ فرما ہے۔ ذات اللہ کی اس دنیا میں نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش معلی پہ جلوہ فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے، اپنے اختیار کے ذریعے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کا اختیار پوری کائنات پہ حاوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما ہے اپنے عرش پہ۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، وہ عرش کیسا ہے، کہاں پہ ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت فرمائی ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو وضاحت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت عرش معلی پہ جلوہ فرما ہونے کی، یہ نامعلوم ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایمان ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت خواہ پوری کی پوری ہو یا اس عبادت کا کوئی حصہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ ہاتھ باندھ کے قیام کرنا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، جو کہ نماز کا حصہ ہے۔ کسی قبر کے سامنے، کسی حضرت صاحب کے سامنے، زندہ کے سامنے، مردہ کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ رکوع نماز کا حصہ ہے، رکوع کرنا اور جھکنا یہ اللہ کی عبادت ہے، لہذا کسی زندہ یا مردہ کے آگے رکوع کرنا، جھکنا یہ حرام ہے۔ سجدہ نماز کا حصہ ہے، لہذا کسی زندہ یا مردہ کے آگے جھکنا، سجدے کی حالت میں جانا یہ قطعاً حرام ہے۔ طواف کرنا اللہ کے گھر کا وصف ہے اور اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ کسی قبر کا طواف کرنا یا کسی دوسری جگہ طواف کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنا اللہ کے گھر میں اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، لہذا کسی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنا یا کسی اور جگہ پہ اس طرح سے بیٹھنا یہ حرام ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، حج ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اب کسی بھی دوسرے کے لیے غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان بڑا سخت لیا ہے ایسے معاملات میں۔ بعض چیزیں فی الواقع ایسی ہیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، وہ باتیں یا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروا دیا گیا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی۔ اب وہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ تو اس سے گمراہ ہوگا، اور جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اس کو ہدایت ملے گی۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے
ایک آدمی کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں تھا مدینہ میں. اس آدمی نے حرم میں بیٹھ کے ابو سفیان سے، اس وقت ابو سفیان بھی حالت کفر میں تھے، یہ بات طے کی کہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں اور اپنے قیدیوں کا انتقام لیتے ہیں، اور یہ جو فتنہ ہمارے ہاں کھڑا ہوا ہے اس کو ختم کرتا ہوں. وہ آدمی گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں، مسجد میں پہنچا. صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. حضرت عمر نے دور سے دیکھا تو حضرت عمر فوراً اٹھے اور جا کے پکڑ لیا اس کو کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے. تلوار اس کے ساتھ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ عمر چھوڑ دو اسے. اپنے پاس اس کو بلایا، اسے پوچھا کہ کس لیے آیا ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنا قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹا چھڑانے کے لیے آئے ہو تو تلوار ساتھ لے کیوں آئے ہو؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں ہوئی؟ کیا تم نے مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ کیا تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے؟ اب ایک صورت تو یہ تھی جو اس آدمی نے اختیار کی. عمیر بن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پکا یقین تھا کہ ہمارے دو آدمیوں کے علاوہ اس بات کا کسی تیسرے آدمی کو علم نہیں ہے. یہ باتیں حرم شریف میں بیٹھ کے بڑے راز و نیاز سے میرے اور ابو سفیان کے درمیان ہوئی تھی اور کوئی تیسرا آدمی جاننے والا نہیں تھا. عمیر بن طلحہ نے کہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ اگر یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے مجھے وہ ساری باتیں جتلا دی ہیں اور بتا دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ساری باتیں بتا دی. جسے ہدایت نصیب ہونی ہے وہ تو راستہ سیدھا سا ہے، لیکن جسے گمراہ ہونا ہے وہ یہی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب جانتے تھے. حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ وحی میرے پاس آئی تھی اور جبرائیل نے مجھے بتایا، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے. حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ تمہاری جو باتیں تھی وہ یہ ہے. اب یہ ہے وہ بات کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں ہے جب تک اللہ نہ بتا دے. جس نے گمراہ ہونا ہے اس کے لیے ایک دلائل ہے. جس نے اس معاملے میں اس مسئلے میں گمراہ ہونا ہے دلائل ان کے پاس بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دلائل نہیں ہے ان کے پاس. لیکن یہی تو امتحان ہے جو اللہ نے ہمارا لیا ہے کہ کیا ہم اس عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں یا اندھے بن جاتے ہیں ان معاملات میں کہ جو مولوی نے کہہ دیا یا جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہی پکا ہے، اسی پہ ساری زندگی بسر کرنی ہے. جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے کیا اسے بھی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں بھی بے شمار ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے غیب کی باتیں بتائی ہیں. جس طرح یہ بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ایسی بے شمار باتیں بتا دی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک اتنے پریشان رہے کہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھے ان بدبخت لوگوں سے نجات دلائے، جو مجھے عبداللہ بن ابی کے فتنے سے بچائے. اب معمولی بات نہیں ہے یہ. کہاں یہ بات کہ اللہ کے رسول ہیں اور وحی کا سلسلہ بھی ہے، جبرائیل آتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک ایک گھر کے میں جا کے ایک ایک آدمی کے پاس جا کے پوچھ رہے ہیں کہ عمر تم تو بتاؤ کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، علی تم بتاؤ، عثمان تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. کوئی آدمی غیرت مند آدمی گوارا کرتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں جا کے دوسروں سے اس طرح کی مشورے لے یا باتیں کرے؟ اور پھر وہ آدمی جس کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ اس کو علم غیب ہے. اس لیے یہ ہے امتحان. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، دلائل ہیں، گمراہی کے دلائل بھی ہیں، ہدایت کے بھی.
لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو تقریریں سننی اور ایک ایک ٹاپک پہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لینی، اس سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی جب تک انسان پورے کا پورا قرآن نہ پڑھے. لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے کہ خوبصورت لڑکے میرے گھر میں آ گئے اور قوم بدبخت جو ہے یہ میری بےزتی کرے گی، میرے مہمانوں کی بےزتی کرے گی. اور یہاں تک پیغمبر نے کہہ دیا کہ الیس منکم رجل رشید، تمہارے اندر ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے، اور اگر ایک بھی نیک آدمی نہیں ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو. کوئی غیرت مند آدمی یہ برداشت کرتا ہے کہ اس طرح سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کرے؟ یہ باتیں زبان سے کیوں نکلی پیغمبروں کی؟ اس لیے کہ پیغمبروں کو علم غیب نہیں تھا. اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علیم اور خبیر ہونے کا ہے، اور جسے ہم حاضر ناظر کا مسئلہ کہتے ہیں. ایک تو یہ لفظ جو ہے کہیں بھی نہ تو قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اتنا یہ بدتمیزی کا اور گستاخی کا لفظ ہے. حاضر کسے کہتے ہیں؟ حاضری تو وہ دیتا ہے جو درجے میں چھوٹا ہے اور بڑے کے حضور جا کے حاضری دیتا ہے. اپنے سے جو بڑا افسر ہے، کبھی کوئی افسر بھی آتا ہے کسی چھوٹے کے پاس، ہمیشہ افسر جو ہے اس کے پاس اس کا محتاج جا کے حاضری دیتا ہے. شاگرد اپنے استاد کے پاس حاضری دیتا ہے جا کے. اور ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں، یہاں پہ حاضر ناظر. اتنا بدبخت انسان اور اتنی بد نصیبی اور اتنی محرومی اور اتنی گستاخی کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کے نبی کو حاضر کہنا کہ اللہ کا نبی حاضر. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. یہی بڑی دلیل ہے اس عقیدے کے گندے ہونے کی، اس عقیدے کے باطل اور غلط ہونے کی. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کیا کوئی سمجھتا ہے اور اللہ کے رسول کو کہتا ہے وہ حاضر ہے. اور یہ ساری صفات جو ہیں، علیم ہے، خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ صفات، ان صفات کے بارے میں کسی دوسرے کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ شرک. اور تیسری بات اللہ پہ ایمان لانے کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دیں، جو بات اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، اس کو برضا و رغبت تسلیم کیا جائے. اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. ہمارے حق میں وہی اچھا ہے جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، زانی کو سنسار کرنا چاہیے، عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے. یہ بات ایمان میں شامل ہے. اور جو آدمی یہ کہے جی یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، اس سے بڑا بدترین منافق اور بدترین کافر اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. جو اللہ کو ظالم سمجھتا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو وحشی سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی رسالت پہ بھی ایمان لایا جائے، اور رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی ابدیت پہ بھی ایمان لایا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ کے بندے ہیں اور بندوں والے سارے تقاضے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے بھی ہیں، یاد بھی آتا ہے، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، زخم بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی پہنچتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اور بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. یہ سارے بشری تقاضے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اور ایمان میں یہ بات شامل ہے، جو آدمی نور من نور اللہ سمجھتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد رسالت کا مقام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے درجے کی رسالت کسی اور دوسرے رسول کی نہیں ہے. سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں،
اور پھر بحیثیت رسول جب دین کے بارے میں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو اللہ کے حکم کی ہے. جو حیثیت قرآن مجید کی آیات کی ہے وہی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے. اس میں ذرہ برابر شک نہیں. یہ مت سمجھیں کہ داڑھی کا حکم حدیث میں آیا ہے, قرآن میں نہیں آیا. یہ حدیث کا حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسا قرآن میں ہے. یہ برابر ہے قرآن کے. ٹخنوں سے کپڑا اونچا رکھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں ہے. لیکن یہ حدیث کا حکم ویسا ہی ہے جیسا حکم قرآن مجید کا ہے. جو اس حدیث کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے معاملے میں بات میں بالکل فرق نہیں ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں انسان فرق نہ کرے. جو بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ فوراً عمل کرے. اب دیکھیں نا, بات تو معمولی ہے, اگر سمجھنی چاہے انسان. صحابی کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میری چادر کا رنگ زعفرانی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زعفران کافروں کا رنگ ہے, اس رنگ کے کپڑے استعمال نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو اتنی فرمائی کہ بھائی تم نے یہ چادر کیسے رنگ کے لیے ہوئی ہے. صحابی کو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی. ہماری عقلیں تو بڑی موٹی ہیں اور بڑے احمق اور بیوقوف ہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا رہے ہیں. صحابی کو فوراً سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. فوراً گھر میں جاتے ہیں, گھر میں دیکھا کہ تندور جل رہا ہے, چادر فوراً آگ میں پھینک دی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چادر پہ اظہار ناراضی کیا ہے وہ چادر میں نے استعمال نہیں کرنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض نگاہوں کا مرکز بنی ہے, لہذا یہ چادر نہیں میں لوں گا. یہ تو ایک چادر تھی. انگوٹھی پہن کے آیا صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ہاتھ سے انگوٹھی سونے کی اتاری اور ایسے پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ یہ نکلے تھے کہ تم میرے پاس آگ کا انگارہ ہاتھ میں پہن کے آئے ہو. تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے اسے کہا کہ بھائی یہ انگوٹھی تمہیں پہننے سے منع کیا ہے, تمہارے لیے آگ کا انگارہ ہے, لے جاؤ جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا, بیوی کو دے دینا. اگر رکھنا نہیں چاہتے اس کو بیچ لو, پیسے لے لو اس کے. صحابی نے کہا کہ جس چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی اور غضب کی نگاہ پڑی ہے میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں. یہ ہے فرق ہماری عقلوں میں اور صحابہ کرام. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میرے صحابیوں کو برا نہ کہو. جو آدمی میرے صحابی کو برا کہے گا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور سارے اہل ایمان کی لعنت. اور واقعی بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حق ادا کر دیا. ہمیں تو بڑے نخرے آتے ہیں نا, اور بڑے دلیلیں آتی ہیں. بس داڑھی اتنی سی ہو, نظر آئے ٹھیک ہے داڑھی ہے رکھی ہوئی. اتنی شیطان نے خوبصورت دلیل سجائی ہے داڑھی منڈوانے کی اور کٹوانے کی. وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا تو اس کے کرنا چاہیے جس کے دل میں تکبر. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جس کے دل میں جو تکبر کی وجہ سے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہمارے دل میں تکبر ہے ہی نہیں. اور معاذ اللہ صحابہ تو سارے متکبر تھے. جتنے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہزار نیچے ہے, نام لے کے ایک صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار پکڑ لیا, جاتے ہوئے پکڑ لیا,
کہ اونچا کرو اس کو. کیا اس کے دل میں تکبر تھا؟ عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون جا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں. حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ جا رہا ہوں. فرمایا کہ اگر عبداللہ ہو تو اپنا آزار اونچا کرو. کیا عبداللہ بن عمر کے دل میں تکبر تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان سچی بات ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں. ایمان وہی ہے آمنو کما آمن الناس. ایمان لانا ہے تو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہے سچے مومن. بہانے بنانے، تعویلیں پیش کرنی اور راہ فرار اختیار کرنا سنت سے اور اس کا تمسخر اور تحقیر کرنی، یہ ساری بے ایمانی کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد جو تیسری بات یہ ہے، دو باتیں خاص طور پہ ایمان کے معاملے میں کہ الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لانے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے. نیک عمل کرنے کے بارے میں بھی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایمان جو ہے یہ بیج ہے. جس طرح ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس بیج اچھا ہے تو درخت اگے گا، بیج اچھا نہیں تو درخت نہیں اگے گا. اگر اس سے درخت نہیں اگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، وہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس بیج میں مرض ہے کوئی جس وجہ سے درخت نہیں ہوا. ورنہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعمال صالح ہو جائے. اور ایمان صالح جو ہے، اعمال صالح جو ہے، اس کی علامت ہی یہ ہے ایک تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیا کا طمع اور لالچ نہ ہو اس میں. فرمایا کہ جہاد میں جو شخص ایک رسی حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہوتا ہے وہ بھی جہاد کے ثواب سے محروم ہے، اس کے لیے بھی جہاد کا ثواب نہیں. جو نیک عمل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، ورنہ نہ کرو، تباہ اور ہلاک ہو جائے گا انسان، خواہ بظاہر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے اعمال صالح کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے، خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. اور اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. شیطان انسان کو بڑے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے. بدعات جو ہے نفس ہی وہ بری نہیں ہوتی، وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہی کی جاتی ہیں. لیکن وہ گناہ کا باعث کیوں بنتی ہیں، وہ جہنم میں باعث جانے کا باعث کیوں بنے گی؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت نہیں. فرمایا کہ جو کام یا جو عمل میری سنت سے ثابت نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، رد ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور قیامت کے دن جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وزن اعمال صالح کا ہی ہوگا. اعمال جو ہیں تولے جائیں گے اور اعمال وزن اسی عمل کا ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا. ایک آدمی آئے گا، اس کی نمازیں تولی جائیں گی، اس کی بعض نمازوں کا وزن نہیں ہوگا. نماز اسی نماز کا وزن ہوگا. دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز کا چور ہے. نماز کی چوری یہ ہے کہ انسان رکوع و سجود پورا نہ کرے. فرمایا یہ نماز کا چور ہے. ایسی نماز کا قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا. اور انسان اپنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں
اس کا حساب ہمیں خود لگا لینا چاہیے. باتیں اپنی جگہ، مناظرے اپنی جگہ، لیکن جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ. ایک آدمی کی نماز ہے، اس میں رفع دین نہیں کرتا، ٹھیک ہے نماز تو ہوگی، لیکن حکم یہی ہوگا کہ اس کے 10 نمبر کاٹ لو. اس ایک آدمی نے آمین نہیں کہی امام کے پیچھے، نماز تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن حکم یہی ہوگا کہ اس کی نماز سے 5 نمبر کاٹ لو. رکوع سجود پورا نہیں کیا، اس نے اپنے طور پہ تو نماز ادا کر لی، لیکن وہ رکوع سجود کا چور ہے، حکم یہی ہوگا کہ اس کی نماز سے اتنے 20 یا 25 نمبر کاٹ لو. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی جن کا میزان میں کچھ وزن ہوگا. اور یہ جو ہم تفریح کے لیے عمرے اور حج کرتے ہیں، ہاں جی ہر سال حج کرتے ہیں، ایسا 25 سال سے ہے یہاں پہ، 30 سال سے ہیں اور کبھی حج مس نہیں کیا. یہ 30 حج گنے نہیں جائیں گے، 50 حج گنے نہیں جائیں گے قیامت کے دن. ان کا تو وزن ہونا ہے کہ ان 50 حجوں میں سے وزن کس حج کا ہے. ایک حج بھی وزن والا ہے یا نہیں ہے. 60 سال 70 سال نمازیں پڑھتے رہے، نمازوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان نمازوں میں سے وزن کتنی نمازوں کا ہوتا ہے قیامت کے دن میزان میں. فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جن کی نمازیں تولی جائیں گی، ان نمازوں کا وزن نہیں ہوگا. اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کے ذرا نفل دیکھو، اس کے نوافل میں سے کوئی ایسا ہے جس کا وزن کیا جا سکے، جس کو میزان میں رکھا جا سکے. میزان میں وہی چیز رکھی جائے گی، الوزن یومئذ الحق. اس روز وزن جو ہے مناظروں کا نہیں ہوگا، بحثوں کا نہیں ہوگا، دلیلوں کا وزن نہیں ہوگا. اس دن تو وزن وہی جو اللہ اور اللہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا تھا نا اتباع. اقرا صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن ہے یہ کھلا ہے، بٹن نہیں لگا ہوا. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع نہیں ملا بیعت کے بعد، اور ساری زندگی اپنے گلے کا قمیض کا جو بٹن ہے وہ کھلا رکھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. اور یہی بات انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائی کہ بیٹا میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بٹن نہیں تھا، بٹن کھلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بیٹا بھی ساری زندگی اسی طرح اس نے گزاری، بٹن کھلا رکھا اپنی قمیض. وزن تو اس کا ہوگا کیا میں کہوں. اللہم انت الحق وقولک الحق. جو قرآن کی باتیں ہیں ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن. ووعدک الحق ونبیک کا حق وساعۃ حق. نبی حق ہے، جو نبی نے باتیں بتائی ہیں، جو نبی نے حکم دیا ہے، جو نبی کی سنت سے ثابت ہے. الوزن یومئذ الحق. وزن قیامت کے دن اس کا ہوگا. حق اللہ کی ذات اور حق نبی کی ذات. نہ مولوی حق ہے، نہ پیر حق ہے، نہ امام حق ہے، نہ کوئی عالم حق، کوئی حق نہیں ہے. اللہ حق ہے، نبی حق ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق وساعۃ حق والنار حق والجنۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. سارے کے سارے نبی حق، اور آخر میں اپنا نام الگ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کا وزن ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہوگا قیامت میں. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے اندر یہ صرف پیدا کرو وتواصوا بالحق. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو. پہلی دونوں باتیں جو ہیں ان کا تعلق فرد کے ساتھ ہے. ہر آدمی کو یہ حکم ہے کہ اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ جیسا ایمان مطلوب ہے کتاب و سنت سے، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرو. وہ صالح اعمال اپنے اندر پیدا کرو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اب تیسری بات جو ہے وہ ہے اجتماعی. اسلام جو ہے اجتماعیت کا مذہب ہے.
خاندان کو مضبوط کرتا ہے، خاندان کے لیے ہدایات اور احکام دیتا ہے، اور خاندان کے بعد پھر پورے معاشرے کے لیے ہدایات اور احکام دیتا ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے ایک بات تو وہی مراد ہے جو ابھی میں نے کہی کہ جو بالکل 100% سچی بات ہے اسے ہم حق کہتے ہیں۔ اور دوسرا حق کا مفہوم یہ ہے جو واجبات ہیں، حقوق ہیں، جو ہمارے اوپر لازم ہیں باتیں، ان کو بھی حق کہا جاتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حکم یہ ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ اور تمہارے اپنے اندر اعمال صالح پیدا کرو، صالح اعمال کے لیے کوشش اور جد و جہد کرو، اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش میں دیکھو، اگر کوئی کسی کا حق غصب کر رہا ہے تو اس کو حق ادا کرنے کی تاکید کرو۔ وتواصوا، وصیت کا لفظ جو ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب انسان مرنے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی پکی ہے کہ اس بات کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات مرتے ہوئے بندے نے کہی تھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ یوں کیا جائے، اب وہ لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اسی طرح فرمایا وتواصوا، واجب ہے ہر مومن پہ، ہر نیک اور متقی آدمی پہ یہ بات کہ اگر وہ دیکھے کہیں حق کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، وتواصوا بالحق، تو اس کو روکے، اسے بتائے کہ یہ کام غلط ہے، گناہ کا ہے، اس کو مت کرو، یہ درست کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ جائز ہے، یہ کرو۔ اور پھر دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے، خواہ وہ اللہ کا حق مار رہا ہے، حقوق اللہ میں سے، اس کو بھی تاکید کرو کہ تم اللہ کے حق مار رہے ہو، اللہ کے حق ادا کرو۔ شرک کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کے حقوق غصب کر رہا ہے، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، وتواصوا بالحق، اسے تاکید کرو کہ بھائی یہ حقوق اللہ ہے، ادا کرو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو کس طرح وہ ظلم کرتا ہے اپنی ماں پہ یا باپ پہ۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اولاد پہ ظلم کر رہا ہے، تو اسلام یہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ جو مسلمان ہے، نیک اور متقی آدمی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے پاس بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے تماشا۔ فرمایا وتواصوا بالحق، اس کو وصیت کرو، تاکید کرو، اسے بار بار کہتے رہو کہ بھائی اپنی بیوی کے حقوق ادا کر، اپنی بیوی پہ ظلم کرنا چھوڑ دے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرو، اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرو، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، اپنے دوست احباب کے حقوق ادا کرو، وتواصوا بالحق، اور اسی سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسلام جو ہے یہ صرف اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی خود تو مومن بن کے رہے، خود متقی بن کے رہے، اور اس کے گرد و پیش میں، اس کے معاشرے میں چوریاں ہوتی رہیں، ڈکیتیاں ہوتی رہیں، ظلم ہوتا رہے، حقوق مارے جاتے رہیں۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور وہ آدمی آ کے اپنے ہمسائے کا گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے میری خیانت کی تھی، اس سے پوچھ کے اس نے میری خیانت کیوں کی؟ وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اس کا کوئی حق میں نے نہیں مارا۔ وہ آدمی کہے گا یا اللہ اس نے خیانت یہ کی تھی کہ یہ خود تو نماز روزہ کرتا رہا، خود تو یہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، مجھے اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم بھی نماز پڑھو، مجھے اس نے احسان کے بارے میں یا نیکی کے بارے میں کبھی رغبت نہیں دلائی، مجھے کبھی اس نے تاکید نہیں کی، مجھے کبھی اس نے تبلیغ اور نصیحت نہیں کی۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن اپنی بےزتی نہ کروانا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی بےزتی کون کرواتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا
کہ فلاں آدمی تیرا بیٹا تھا، تیرا بھائی تھا، تیرا عزیز تھا، تیرے دائیں بائیں رہتا تھا، اور تو نے اسے برائی سے منع کیوں نہیں کیا؟ اس کی پکڑ ہوگی اس بات پہ، اس کا مواخذہ ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس سے ڈرتا تھا بڑا، میں اسے کہوں گا تو مجھے گالی دے گا، لعن طعن کرے گا، مجھے مارے گا یا میری بےعزتی کر دے گا. جواب میں اللہ فرمائیں گے کہ اس کی بجائے مجھ سے ڈرنا تم پہ حق تھا، تمہارے اوپر حق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے نہ کہ اس سے ڈرتے. تم نے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کیا؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی اچھی طریقے سے یہ وضاحت فرمائی. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے سمندر میں ایک جہاز ہے اور کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں. نیچے کی منزل پہ رہنے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لہذا ہم جہاز کے فرش میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی حاصل کر لیں. اب ہے تو حماقت کی بات، لیکن اگر دوسرے لوگ اس کو نہ روکیں گے اس میں سوراخ کرنے والے کو، تو وہ صرف سوراخ کرنے والا نہیں ڈوبے گا، سارے کے سارے ڈوبیں گے اس میں. لہذا فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. فرمایا کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف، حق کی وصیت کرنا جو ہے یہ ختم ہو جائے، فرمایا اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب پھر ایسا آتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو گے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ سے دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اتنی سخت سزا ہے بتواصل بالحق چھوڑ دینے کی، اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ نیک اور متقی بنے، صرف ایک آدمی میں نیک اور متقی بن کے دیکھتا نہ رہے. اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتا دی کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتواصل بالحق کا مرحلہ ہے یا کام کیسے کرنا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ آپ کے گھر کا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر بعد میں دوسروں کو تبلیغ کرو یا دوسروں کو واعظ کرو. اور پھر چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو. اس معاملے میں، حق کی وصیت کرنے کے معاملے میں، حق کی بات کرنے کے معاملے میں، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے کے معاملے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی باتیں سننی پڑتی ہیں، کوئی بےعزتی کرتا ہے، کوئی لعن طعن کرتا ہے، یا کوئی مخالفت کرتا ہے، یا دشمنی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، حکم یہ ہے کہ انسان اس سے صبر کرے. وتواصوا بالصبر، اور دعوت کا اور دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے کا طریقہ تو یہی ہے جو اللہ نے بتا دیا، اگرچہ ہے یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل. یہ وتواصوا بالحق یہ تو ہو گیا امر بالمعروف، بات کرنا، نصیحت کرنا، لیکن جو اگلا کام ہے وتواصوا بالصبر والا، یہ ہے بڑا مشکل کہ صبر سے کام لو. انسان چاہتا تو یہی ہے کہ جسے مجھے ایک گال دیا اس کو دو گالیں دوں، ایک پتھر مارا ہے دو پتھر ماروں اس کو. لیکن اس سے ہمیں شریعت نے روکا ہے. جو پھر واقعی دوسرے کی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ اپنی بیوی ہے یا بچے ہیں، صبر سے کام لینا پڑے. اب اس سورہ میں بعض باتیں بڑی نتیجہ خیز ہیں اور درس والی ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چاروں باتیں اس طرح بتائی ہیں کہ جو آدمی ان بالترتیب ان پہ عمل کرے گا وہ از خود اگلے مرحلے میں اللہ اس کو داخل کر دیں گے، یا اس کا رجحان یا رغبت پیدا ہو جائے گی. جو فی الواقع سچے دل سے پکا ایمان لے آئے اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنے اعمال کی اصلاح نہ کرے. اگر ایمان پکا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا.
اور جو آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا یہ پکی اور یقینی بات ہے کہ وہ پھر دوسروں کو بھی بتائے گا کہ خیر اور بھلائی یہ ہے، نیکی یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ وہ تواصو بالحق کے مرحلے میں داخل ہوگا، اس کی رغبت اور طبیعت چاہے گی کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے میں دوسروں کو بھی دوں۔ یہ اور پھر اگر فی الواقعی وہ اللہ کے لیے بتواصو بالحق کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو پھر یقیناً بتواصو بالصبر کا مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، صبر کی توفیق بھی اللہ اس کو دے دیں گے، اس لیے کہ صبر کی توفیق بھی اللہ کی اذن سے ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہمیں تعلیم دی ہے اسلام نے اور قرآن نے، وہ تعلیم یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ تنزل اور انحطاط کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ جو آدمی ایمان اور اعمال صالح کو اپنائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال نہیں 14,000 سال بعد بھی آئے تو اپنے آپ کو خسارے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے ایمان کے اعتبار سے، نیک اعمال کے اعتبار سے صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس لیے کہ ایمان اور اعمال صالح کے اعتبار سے بہترین لوگ وہی تھے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اور تابعین کا زمانہ اس لیے بہترین ہے کہ ایمان کے اعتبار سے، اعمال صالح کے اعتبار سے صحابہ کے بعد تابعین ہی کا درجہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا درجہ ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالح کی پابندی کرتے رہیں گے، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے، وہ تو بہتر ہیں، خسارے سے بچنے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان اور اعمال صالح کی پابندی نہیں کریں گے وہ خسارے والے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کل انعام بل ہم اضل، جو ایمان اور اعمال صالح سے محروم ہے۔ یہ تو فلسفہ ہے اسلام کا اور قرآن کا۔ اس کے مقابلے میں کافروں کا جو فلسفہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے، ان کے جو علماء ہیں یا سکالر ہیں، کارل مارکس تھا یا ہیگل تھا یا ڈارون تھے، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم غالب آتی ہے کسی دوسری قوم پہ تو اس قوم کی، فاتح قوم کی خوبیاں اور خامیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کی خوبیاں باقی رہتی ہیں اور خامیاں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب دوسری قوم کوئی فاتح بنتی ہے، غالب آتی ہے، تو اس کی خامیاں اور خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور خوبیاں باقی رہتی ہیں اور خامیاں مٹ جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ خوبیاں باقی رہتی ہیں، خامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا کافروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے انسان کے لیے ترقی کا دن ہے۔ مادی نقطہ، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ خالص مادی ہے، اس میں ایمان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اعمال صالح کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس ایک فلسفہ ہے۔ اور اسی فلسفے کی بنیاد پہ ڈارون نے اپنی تھیوری کی بنیاد رکھی تھی کہ انسان بننے سے پہلے اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جرثومے سے ہوئی جسے امیبا کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اسی جرثومے سے کیچوا بنا، پھر چھچھندر بنی، پھر مچھر بنے، مکھی بنی، مکڑی بنی، ٹڈی بنی، اور سانپ بنا، پھر اسے بندر بنا، پھر اسے انسان بنا۔ ترقی کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اس حالت میں آ گیا۔
اب یہ تو اس بیوقوف انسان، دنیا سچی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر ہر کوئی بیوقوف اور آمد کیا. یہ تو ایمان ہے جو انسان کو عقل دیتا ہے، یا قرآن ہے جو سمجھ دیتا ہے انسان کو. قرآن کے بغیر اور ایمان کے بعد باقی جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ کل آنام بل ہم اضل، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہے. سیدھی سی اور موٹی سی بات تو یہ ہے کہ ایک جرثومے سے لے کر ترقی کرتے 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 چھوٹی چھوٹی چیزیں بنتی گئی اور اس سے بڑی چیز انسان بن گیا. سوال تو یہ ہے کہ آگے ترقی کیوں رک گئی؟ ڈارون کو کچھ آگے بلا بننا چاہیے تھا نا. جو ڈارون 60 اور 70 سال خود انسان ہی رہا، وہ آگے کوئی دوسری جون کیوں نہیں اس کی بنی؟ کوئی ہاتھی بنتا پھر، یا کوئی اور شیر بنتا، یا کوئی اور بلا بنتی، یا کوئی جن بن جاتا، یا کچھ اور بنتا. وہ ایک کیڑے سے لے کر، سانپ اور بچھو سے لے کر انسان تک تو آ گیا. انسان سے آگے کچھ اور کیوں نہیں بنا؟ مطلب اس کا کہ یہ جو تھیوری ہے کہ ہر انسان آنے والا وقت جو ہے، کافر جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں جی ہم مہذب ہیں، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بولتے ہیں. حالانکہ قرآن ترقی یافتہ صرف ان لوگوں کو کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کی تھیوری جو ہے وہ بالکل مختلف ہے کافروں کی تھیوری سے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن کی تھیوری پہ ہے، قرآن کی بات پہ ہے. اس کے ایمان اور اعمال صالح کے علاوہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی سائنس ڈیولپ کیوں نہ ہو جائے یا امپروومنٹ کیوں نہ ہو جائے، مادی ترقی انسان کتنی ہی کیوں نہ کر لے، یہ ترقی ساری کی ساری وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو حباب منصورہ کر دیں گے، قیامت کے دن اس کا ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اس لیے کافروں کا یہ فلسفہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ انسان آج خود ترقی کر سکتا ہے یا ترقی یافتہ مہذب بنتا چلا جا رہا ہے. بنتا چلا جا رہا نہیں ہے، بلکہ مہذب وہی ہے، ترقی یافتہ وہی ہے، خسارے سے بچنے والا وہی ہے جس کو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور نیک عمل کرنے کے بعد ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے، وہی ہے ترقی یافتہ لوگ، وہی ہے مہذب لوگ، وہی ہے خسارے سے بچنے والے لوگ، اور وہی ہے فائز اور کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس میں اگرچہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو خسارے سے بچنے کی بات اللہ نے فرمائی بعد آخرت کی بات ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بعد آخرت کی بات نہیں ہے. اس میں دنیا کی فلاح بھی موجود ہے. جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر وہ اس کا ہاتھ تنگ ہے یا اس پہ تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو قناعت دے دیتے ہیں. تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. تنگی کے باوجود، غربت کے باوجود، فقر کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پہ وہ راضی رہتا ہے. اس اعتبار سے وہ دنیا میں بھی فلاح پانے والا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پانے والا ہے. دنیا میں بھی وہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات پانے والا ہے اور اس کو اطمینان اور سکون رہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور آخرت میں بھی وہ تو اللہ نے ضمانت دے دی کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے سے بچنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کے خسارے سے اور نقصان سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
بالحق